ہم اس وقت تقریباً شمالی اور جنوبی وزیرستان کی سرحد پر موجود تھے۔ وادی شوال کا علاقہ شمالی وزیرستان میں آتا ہے۔ اگر ڈیرہ اسماعیل خان سے وزیرستان کی حدود میں داخل ہوں تو کوڑ قلعہ کے بعد جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ افغانستان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ رستے میں جہاں کہیں آبادیاں ہیں یا تو وہ پہاڑی ڈھلانوں پر بنی ہوئی ہیں یا پہاڑیوں میں گھری ہوئی وادیاں ہیں۔ شوال وادی بھی شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی کافی وسیع وادی ہے جس میں چھوٹی بڑی کافی آبادیاں موجود ہیں، جیسے گربز، ڈابر میانی، دیر زوال، سر خاورے، در نشتر وغیرہ۔ اسی میں ایک بڑی آبادی علام خیل کی بھی تھی جس کا مشر یا سردار قبیل خان تھا، لیکن وہ وہاں کم ہی ملتا تھا۔ وزیرستان کے ہر سردار کے پاس اپنی ذاتی فوج ہوتی ہے جسے لشکر کہتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا بڑا لشکر ہو وہ اتنا بڑا سردار ہوتا ہے، اور دشمن ممالک کی جو ایجنسیاں اس علاقے میں مصروف عمل ہیں وہ بھی عمومی طور پر بڑے سرداروں ہی کو اپنا اعلی کار بنانے میں دلچسپی لیتی ہیں۔ قبیل خان پر بیک وقت انڈین، اسرائیلی اور امریکی ایجنسیاں خاصی مہربان تھیں۔ اس کی کارروائیوں کا دائرہ کار شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ پاکستان کے پرامن شہروں تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ تو اصول ہے کہ جتنا بڑا مجرم ہو وہ اتنا زیادہ ہی اپنی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے۔ شروع میں وہ پاک فوج کے خلاف در پردہ کام کرتا رہا، لیکن چند ماہ سے وہ کھلم کھلا سامنے آ گیا تھا۔ اس کا تعلق وزیر قوم سے تھا، اس لیے وزیر قوم کے کافی سرداروں نے اس کے ساتھ علاق کیا ہوا تھا، مگر اس کے لشکر کا حصہ صرف وزیر قوم کے جوان نہیں تھے۔ غربت، جہالت اور معاشرے میں پھیلی ناانصافی کے ڈسے ہوئے کئی جوان اور ادھیڑ عمر کے افراد جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اس کے لشکر کا حصہ تھے۔ یوں بھی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی بڑی قومیں جن میں وزیر، محسود اور داوڑ شامل ہیں سارے دہشت گرد نہیں ہیں۔ ان اقوام کے بہت سے لوگ تو پاک فوج، ایف سی اور رینجر میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اکثریت ایسوں کی ہے جو امن پسند اور محب وطن ہیں اور پاک فوج کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کہ وزیرستان کے تمام لوگ ہی پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ہیں نہایت غلط اور عدل و انصاف کے منافی سوچ ہے۔ دیکھا جائے تو دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آج دجالی میڈیا نے دہشت گردی کو فقط اسلام کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات شواہد اور دلائل کے بالکل خلاف ہے۔ البتہ ایسے شواہد کو نہ تو میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے اور نہ ایسے دلائل کو لبرل اور مغربی سوچ رکھنے والا پسند کرتا ہے۔ میں بذات خود دہشت گردوں سے کئی بار روبرو مقابلہ کر چکا ہوں، ان سے مل چکا ہوں اور ان کے خیالات بڑی باریک بینی سے جان چکا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کی محبت میں ایسا کر رہا ہو۔ بیرون ملک بیٹھے دشمن اپنے زرخرید لوگوں کو استعمال ہی اس انداز میں کر رہے ہیں کہ خواہ وہ کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتے ہوں خود کو مسلمان ہی ظاہر کریں۔ آج کل جہاد اور مجاہد کا تو تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے، حالانکہ آج بھی مجاہدین کا ایک بڑا گروہ ایسا موجود ہے جو انڈیا اور افغانستان میں کفر سے برسر پیکار ہے، لیکن دشمن زرخرید لوگوں کے ہاتھوں ملک دشمن اور اسلام دشمن کارروائیاں کروا کر مجاہدین بن کر اس کی ذمہ داری قبول کر لیں گے، جسے ہمارا دجالی میڈیا چیخ چیخ کر کچے ذہنوں اور کم علم لوگوں کے دماغ میں ٹھونستا رہے گا۔ ورنہ مساجد میں دھماکے کرانا، امام بارگاہوں کو نشانہ بنانا، درباروں میں دھماکے کرانا یہ کسی بھی مسلک یا فرقے کی روح سے جائز نہیں ہے، اور حیرانی ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والے خود کو مسلمان کہہ کر اقرار کرتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں ہی نے یہ سب کرنا ہوتا تو کیا سینما گھر، کلب، کنجر خانے اور اس طرح کی دوسری جگہیں کم تھیں بم پھینکنے کے لیے؟ گو اسلام ایسی جگہوں پر بھی دھماکے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام فیصلے کا اختیار صرف حکومت وقت کو دیتا ہے۔ ایک اسلامی مملکت کا سربراہ ہی براروی اور فحاشی کے اڈوں کو قانون کی روح سے بند کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ انفرادی طور پر افراد کے پاس صرف تبلیغ کا حق ہے۔ طاقت کا اطلاق صرف خونی رشتوں تک ہی محدود ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت تک جب کہ وہ بچپن یا لڑکپن کی عمر میں ہو۔ اس کے بعد زبردستی کا اختیار تو وہاں بھی چھن جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان باپ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ بیٹے کے اسلام قبول نہ کرنے پر اسے قتل کر، وہ بس اس سے قطع تعلق کا حق رکھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیدھے سادے عوام اسلام ہی کا شعور نہیں رکھتے، بیرونی طاقتوں کے ہتھ کنڈے کیا سمجھیں گے۔ یہاں تو ایک ایسا شخص جس کی شکل ہی مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتی، جو نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، دوسرے کلمے کو پڑھتے ہوئے 10 غلطیاں کرتا ہے، وہ پیر بن کر لوگوں کو بچے بھی عطا کرتا ہے، ان کی بگڑی بھی بناتا ہے اور انہیں جنت کے ٹکٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے نام پر کٹ مرنے والے سینکڑوں ہزاروں میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے جاہل ہیں کہ ایک آدمی کا کوئی عمل اسلام کے مطابق نہیں پھر بھی ہمارا رہبر اور قائد ہے۔ خیر کہاں تک رویا پیٹا جائے، ہدایت دینا تو اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صبح سویرے ہی ڈی بلاک سے رخصت ہو گئے تھے۔ بیرٹ M107 ہم نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ سردار کو کلاشن کے لیے ضرورت کے مطابق گولیاں وہیں سے مل گئی تھیں۔ پستول کی گولیاں پہلے ہی سے ہمارے پاس ضرورت کے مطابق موجود تھیں۔ ڈی بلاک کے جنوب کی سمت سے ایک نالا گزر رہا تھا
जिसके बहाव का रुख मशरक से मगरब की जानिब। सफर के लिए हमने उसी नाले का रास्ता इख्तियार किया था। हमें कहीं पहुंचने की जल्दी तो थी नहीं, इसलिए हम दरमियानी रफ्तार से चलते रहे। डी ब्लॉक से नाले की तह तक चढ़ाई काफी दुश्वार गुजार थी। इसके बाद मगरब की सिमत में गैर महसूस ढलान थी। नाले की तह में हल्की मिकदार में पानी बह रहा था। नहायत साफ और शफाफ और ठंडा मीठा पानी था। हमने अपने पास मौजूद पानी की बोतलों में ताज़ा पानी भर लिया, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि किस जगह पर जाकर पानी हमारा साथ छोड़ जाए। किलोमीटर 1.5 चलने के बाद एक रास्ता दाईं जानिब निकलता हुआ नजर आया। दाईं जानिब भी एक छोटी पहाड़ी मौजूद थी, जिस पर 2-3 घर बने नजर आए। यह रास्ता भी दाईं जानिब मौजूद पहाड़ी के दाएं हाथ आगे बढ़कर दोबारा उसी नाले से आन मिलता था जिसमें हम सफर कर रहे थे। हम आबादी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। राजा साहब, रात गुजारने के लिए कोई जगह भी नजर में रखनी है कि आगे किसी आबादी में रहायशी होटल मौजूद नहीं है। मैंने तंजी अंदाज में पूछा। खान साहब, सूरज तलू हुए घंटा नहीं गुजरा कि तुम्हें रात गुजारने की फिक्र पड़ गई। उसने कंधे उचकाते हुए अपनी लांसनाइकी का रौब झाड़ा। लाजमी बात है, सीनियर होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि इंतजाम और इंसराम का खास ख्याल रखूं। इतना ख्याल अगर तुमने लिजोना का रखा होता तो आज 2 बीवियों के खामिंद होते। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम्हें अपना राजदार बना लिया। वैसे खान साहब, एक बात मैं निहायत संजीदगी से कह रहा हूँ। इस बार छुट्टी जाते हुए मुझसे ATM कार्ड लेते जाना। मैं तुम्हें $5000 दे सकता हूँ, और $5000 का मतलब है 5 लाख रुपए। जाते ही जापान जाने के लिए वीज़े की दरख्वास्त दे देना। सयाती वीज़ा यकीनन चंद दिनों में मिल जाएगा। पासपोर्ट तुम्हारा यूं भी बना हुआ है, बाद के पछतावों से बेहतर है अभी कुछ कर लो। उसने अफसरदा लहजे में कहा, पहली बात तो यह है कि क्या पता लिजोना मुझे भूल चुकी हो। इतनी खूबसूरत लड़की को कई महबूब मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह कि वो एक लम्हे के लिए रुको और फिर अपनी बात मुकम्मल करता हुआ बोला, शायद चंद दिनों तक मैं बाप भी बन जाऊँ। बाप बनने की पेशगी मुबारक हो। बाकी रही बात लिजोना की, अगर उसे तुमसे मोहब्बत थी तो फिर तुम्हारे अलावा उसे किसी की भी जरूरत नहीं होगी। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा कि वो तुमसे मायूस हो चुकी हो। मोहब्बत करने वाले इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आते। वो अपना फोन नंबर और पता तुम्हारे हवाले कर चुकी है। यकीनन 1.5 साल तो तुम्हारे फोन कॉल या खत का इंतजार करेगी। और बिलफर्ज वो किसी को अपना भी चुकी है, तब भी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। कम अज कम तुम्हारे पछतावों का तो खात्मा हो जाएगा। बाकी पैसे तो यूं भी मेरे खर्च हो रहे हैं। उसने फौरन मेरे आखिरी फिक्रे पर एतराज जड़ा। अभी से पैसों के ताने देना शुरू कर दिए। ताने नहीं दे रहा, तरगीब दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल कलां को तुम मजीद पछतावों का शिकार हो जाओ कि अब तो रकम की गैर मौजूदी का बहाना भी नहीं रहा। तुमने मुझे कश्मीरी चरवाहन की मुकम्मल बात नहीं सुनाई थी। दुखों को कुरेदने से कर भी हासिल होते हैं दोस्त। जान छुड़ाने की कोशिश ना करो राजा साहब। मैंने यह सवाल उस वक्त किया था जब मौत हमसे चंद कदम के फासले पर मौजूद थी, और उस वक्त अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो अब तो जवाब देना बनता है। उसके असरार को देखते हुए मैंने रोमाना की कहानी उसके सामने दोहरा दी थी। इसमें रोमाना ने किस जगह पर तुम्हें धोखा दिया है, जरा ये वजाहत भी कर दो। मेरी बात मुकम्मल होते ही उसने तंजिया लहजे में पूछा, किसी की बीवी होकर मुझसे मोहब्बत का दावा करना कहाँ का इंसाफ है। क्या ये उस शरीफ आदमी से सरासर धोखा नहीं है जो उसका शोहर है। बात तुम्हारी हो रही है हजरत, किसी शरीफ आदमी को ना घसीटो दरमियान में। यार, मेरे इसकी जानिब मायल होने की वजह यह थी कि मेरी नज़र में वो कुंवारी थी। अगर वो किसी और के साथ बंधी हुई थी तो उसको मोहब्बत का खेल खेलने की क्या ज़रूरत। क्यों इसने मेरा जज्बाती इस्तेसाल किया। एक शादीशुदा लड़की को यह ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत जतलाए, तो क्या एक शादीशुदा मर्द को यह ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत जतलाए, खासकर उस मौका पर जब वो बाप बनने वाला हो। वो फौरन बात को अपनी जात की जानिब मोड़ गया था। हाँ, अगर उसने दूसरी लड़की को अपनी पहली शादी की इतला दे दी है तो वो उसे बगैर किसी झिझक के अपना सकता है। मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त शरीयत देती है, फिर इसमें भी शुबे की गुंजाइश कहाँ रही। हो सकता है चनारे बेगम उसे कबूल न करे। सरदार ने अंदेशा जाहिर किया। अब तो यूं भी हमारे प्यार की निशानी बेटे या बेटी की सूरत में इस दुनिया में आने वाली है। इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मुझे तो बस इतना मालूम है कि तुम लिजोना को बहुत ज्यादा चाहते हो, इतना कि मौत को करीब पाकर भी तुम्हें लिजोना को ना पाने का दुख न भूल सका। और दूसरी शादी में रुकावट पहली बीवी की वजह से पड़ती है, औलाद की वजह से नहीं। अच्छा, तुम कब चौथा धोखा खाने का इरादा रखते हो। उसने शरारती अंदाज में मशवरा देते हुए कहा, बेहतर तो यही होगा कि कैप्टन जेनिफर के पास अमेरिका चले जाओ। वो अजरती कातिल के तौर पर अमेरिका में अपनी थाक बैठा दो। यूं भी उन्होंने तुमसे अमेरिकी ही मरवाने होंगे, तो मारते जाओ। मेरा तो ख्याल है अमेरिकियों को मारने पर तुम्हें अजर ही मिलेगा। यह फतवे अपने पास रखो हजरत। किसी भी बेगुनाह इंसान को कत्ल करना इतना आसान नहीं होता। वो मुस्कुराए, यूं ही गप कर रहा था। यार, तुम तो महसूस ही कर गए। अच्छा, इस फजूल गुफ्तगू को छोड़ो और आगे का लाए अमल तय करो। मैंने उस बेमकसद बहस से जान छुड़ाई। उसने मुंह बनाकर कहा, कबील खान को ढूंढ कर कैफे किरदार तक पहुंचाना है और लाए अमल क्या होना है। मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया, कबील खान तो गोया तुम्हारे लिए मैं इंतजार है ना। मेरा ख्याल तो यही है कि सीधा अलाम खेल का रुख करते हैं। वहाँ अगर वो ना भी हुआ तो उसके किसी कमांडर के सामने जाकर कबील खान के लश्कर में शामिल होने की ख्वाहिश को जाहिर करेंगे।
اس طرح اس کے قریب جانے کا موقع مل جائے۔ محترم جناب سردار صاحب، کیا وہ ہماری شناخت نہیں پوچھیں گے؟ تو پوچھ لیں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ہمارے پاس شناختی کارڈ موجود ہیں، دکھا دیں گے۔ اور جب وہ اپنے کسی آدمی کو ہمارے گھر کا پتہ بتا کر ہمارے بارے معلومات لینے کی کوشش کریں گے تو یہ جان کر انہیں از حد خوشی ہوگی کہ سردار صاحب کا تعلق پاک آرمی سے، اور اسی خوشی میں وہ خان صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ لکڑی کے تابوت میں لٹا کر مردان بھیج دیں گے، جس پر خوبصورت لکھائی میں درج ہوگا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے بولا، او اس طرف تو میرا دماغ ہی نہیں گیا۔ دماغ ہوتا تو جاتا نا، پٹھانوں کے پاس صرف دل ہوتا ہے، اور تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مس لیزونا اپنے ساتھ جاپان لے گئی ہوئی۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، ویسے اورنگزیب صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ جلد ہی ہمارے لیے نقلی شناختی کارڈ اور انہی کے مطابق کوئی سٹوری تیار کر لے گا۔ جب تیار ہو جائیں گے پھر ایسا سوچ۔ اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ لیزونا کا اسلامی نام کیا رکھنا چاہیے؟ اس کی ذہنی روح پھر لیزونا کی جانب مڑ گئی۔ ہزاروں لاکھوں نام ہیں، کوئی بھی اچھا سا نام رکھ لینا، مثلا اللہ وسائی، جنت بی بی، فتح بی بی، بیگمہ، بخت سوائی، کرما بھلی وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے اس نے دانت پیسے، لیزونا ہی ٹھیک ہے۔ تو تمہاری پہلی بیوی کا نام کون سا اتنا اعلیٰ ہے؟ بھلا چنارے بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ اور اب بیٹا ہوا تو اس کا نام کیکر خان رکھ لینا، اور بیٹی ہوئی تو ٹالی بیگم۔ وہ جلدی سے بولا، ہم قبیل خان کو ڈھونڈنے کا لائے عمل طے کر رہے تھے۔ میں نے کہا لگاتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا، بالکل، اگر سبیل خان میرا مطلب ہے الفا 2 سے رابطہ کر لیں۔ نہیں، میجر صاحب نے بتایا تو تھا کہ وہ صرف رابطے کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی امید رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ سردار نے ہار مانتے ہوئے کہا، تو پھر تم ہی کچھ پوچھو۔ میرا خیال ہے کہ علام کھیل جاتے ہیں، وہاں کسی غیر متعلق شخص سے قبیل خان کو متعلق معلومات لینے کی کوشش کریں گے، اور اس کے سامنے ہم خود کو قبیل خان کے لشکر میں شامل ہونے کے خواہش مند بتائیں گے، لیکن قبیل خان کے کسی کمانڈر یا خود اس کو ملنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر قبیل خان یا اس کے کسی آدمی سے ٹاکرا ہو گیا تو خود کو مجاہدین کا آدمی بتا دیں گے، اور کہہ دیں گے کہ پہلی بار افغان بارڈر عبور کرنے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے میری صحبت کا تم پر اثر پڑتا جا رہا ہے، اور اب تم بھی کچھ بہتر سوچنے لگے ہو۔ تمہاری سوچ تو الفاظ میرے گلے میں گھٹ گئے تھے۔ اس جگہ نالا شمال کی جانب مڑ رہا تھا۔ موڑ کاٹ کر میری نظریں جوں ہی سیدھی ہوئیں، مجھے سامنے ایک پتھر کے ساتھ 5 آدمی بیٹھے نظر آئے۔ 3 کے پاس کلاشنکوف موجود تھی، البتہ 2 آدمی خالی ہاتھ تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔